تو آل محمد کی رفاقت نصیب فرمائے۔ ذکر حیدر جسے ہر آن برا لگتا ہے، ذکر حیدر جسے ہر آن برا لگتا ہے، یہ سمجھ لو اسے قرآن برا لگتا ہے۔ میرے مولا کی ولایت کو جو بدعت سمجھے اس نسل کا ہر انسان برا لگتا ہے۔ کون؟ حضرت امام حسین علیہ السلام، جس کے نانا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا۔ حضرت امام حسین کے کون بابا جان؟ شیر خدا، داماد رسول، مولا مشکل کشا، کل ایمان، علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مسجد نبوی انسان بھر جاتی تھی اور اس وقت مومن اور منافق کی پہچان کرنا مشکل تھا، تو خلیفہ اول حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو جاتے اور انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ میں پریشان ہو جاتا ہوں، مسجد نبوی لوگوں سے بھر جاتی ہے، اس میں مومن اور منافق کی پہچان کرنا مشکل ہے، مجھے نہیں پتا چلتا کہ اس میں مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اے ابو بکر، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جب مسجد نبوی لوگوں سے بھر جائے تو اس وقت میرے بھائی علی کا ذکر شروع کر دو، جس کا چہرہ میرے بھائی علی کا ذکر سن کر کھل اٹھے وہ مومن ہے، اور جس کا چہرہ میرے بھائی علی کا ذکر سن کر مرجھا جائے وہ منافق ہے۔ اور کون والدہ ماجدہ؟ سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہمارا تعلق جماعت اہل سنت سے ہے، تو ہم پیر پرست ہیں۔ اگر میں یہاں پہ موجود ہوں تو میرے پیر و مرشد آ جاتے ہیں، تو میں ان کے احترام میں اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کو جگہ دے دوں گا۔ اگر وہ تشریف فرما ہے تو ان کے پیر و مرشد آ جاتے ہیں تو وہ اٹھ جائیں گے اور اپنے پیر و مرشد کو جگہ دے دیں گے۔ اگر ان کے پیر و مرشد اس جگہ پہ موجود ہیں تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آ جاتے ہیں، تو وہ بابا فرید کے لیے جگہ خالی کر دیں گے اور بابا فرید کو بٹھا دیں گے۔ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ یہاں پر تشریف فرما ہے تو غوث پاک حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آ جاتے ہیں، تو بابا فرید کھڑے ہو جائیں گے اور حضرت غوث پاک عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو جگہ دے دیں گے۔ اگر حضرت عبد القادر جیلانی غوث پاک تشریف فرما ہے تو مولا مشکل کشا آ جاتے ہیں، تو حضرت عبد القادر جیلانی مولا مشکل کشا کے لیے جگہ خالی کر دیں گے۔ اور اگر مولا مشکل کشا تشریف فرما ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں، تو مولا مشکل کشا کھڑے ہو جائیں گے اور رسول خدا کو جگہ دے دیں گے۔ اور اگر اس سے ثابت ہوا کہ جس کا احترام پوری کائنات کرے اسے رسول خدا کہتے ہیں، اور اگر رسول خدا اس جگہ پہ تشریف فرما ہے تو پاک بی بی سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی ہیں، تو وہ کھڑے ہو جائیں گے اور پاک بی بی کے جگہ دے دیں گے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ جس کا احترام پوری کائنات کرے، جس کا احترام پوری کائنات کرے اسے رسول خدا کہتے ہیں، اور جس کا احترام رسول خدا کرے اسے سیدہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ بر صغیر و پاک و ہند میں دو ہستیاں بہت بڑی ہستیاں گزری ہیں۔ ایک حضرت خواجہ معین الدین نظامی چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے 90 لاکھ انسانوں کو دارِ اسلام میں داخل کیا۔ ان کی بہت بڑی خدمات ہے، انہوں نے دین اسلام کے لیے بہت کچھ کیا، لیکن اپنے آخری وقت میں انہوں نے یہ شعر لکھ کر اپنے قلم کو توڑ دیا کہ اس کے بعد کچھ نہیں، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین
دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ ان کے علاوہ برصغیر و پاک و ہند میں ایک اور بہت بڑی ہستی گزری ہے جن کو خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے بندے خدا، اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد تجھے اس کائنات میں بھیجا، اس کائنات میں بھیجنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے کام کرنے کے لیے ہاتھوں جیسی نعمت سے نوازا، اور دیکھنے کے لیے تجھے آنکھوں جیسی نعمت سے نوازا، اور چلنے کے لیے پاؤں جیسی نعمت سے نوازا، اور سمجھنے اور سوچنے کے لیے عقل اور دماغ جیسی نعمت سے نوازا۔ اے بندے خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بہت سی نعمتوں سے نوازا، اور تم نے سوچا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہے، تو تو نے گرمی اور حبس اور شدید گرمی میں، سردی میں اپنے گرم بستر کو چھوڑ کر خانہ خدا میں جاتا تھا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا تھا اور نماز پڑھتا تھا۔ نماز اس لیے پڑھتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی میں نعمتوں کا شکر بھی ادا کروں اور لوگ مجھے نمازی بھی کہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے جوانی دی، طاقت دی، ہمت دی، پیسہ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے بہت سی نعمتوں سے نوازا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ اے بندہ خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے بہت سی نعمتوں سے نوازا، اور نعمتوں کا شکر کے لیے تو اپنی جیب سے خرچہ کر کے خانہ خدا بھی جاتا ہے، وہاں پہ طواف بھی کرتا ہے، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کروں اور لوگ مجھے حاجی بھی کہیں۔ اے بندہ خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے بہت سی نعمتوں سے نوازا، یہاں پہ کہ گرمی، شدید گرمی میں اور شدید سردی میں تو خالی پیٹ سارا دن گزارتا ہے، نہ کوئی چیز کھاتا ہے نہ کوئی چیز پیتا ہے، اس لیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ بھی ادا کروں اور لوگ مجھے روزہ دار بھی کہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نماز و حج و روزہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد، نیک، متقی اور پرہیزگار کہلانے کے بعد، اور ساری دنیا جب تجھے نیک اور متقی پرہیزگار مان لے، اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جب تو مشہور ہو جائے کہ تو بہت بڑا نمازی ہے، تو بہت بڑا روزے دار ہے، تو بہت بڑا حاجی ہے، یہ سب کچھ کرنے کے بعد اے بندے خدا، اگر تجھ میں محبت اہل بیت نہیں اور تجھے معرفت امام نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ اے بندے خدا، تو منافق کی موت تو مر سکتا ہے، ایمان کی حالت میں نہیں مر سکتا۔ شب شب ہجرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، سو جا اس بستر پر، یہ بستر پھولوں کی سیج نہیں، کانٹوں کا بستر ہے۔ تو مولا کائنات اس بستر پہ سو گئے، تو کسی نے امیر المومنین سے پوچھا کہ یا امیر المومنین، آپ کو شب ہجرت اس بستر پہ ڈر نہیں لگا؟ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ نہیں، اس رات جتنے سکون سے میں اس بستر پہ سویا، میں ساری زندگی کبھی بھی کسی جگہ بھی اتنے سکون سے نہیں سویا، اس لیے کہ جب میں بستر پر لیٹا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہا کہ یا علی، تو اس بستر پر سو جا، یہ بستر پھولوں کی سیج نہیں، کانٹوں کی سیج ہے۔ جب میں بستر پر لیٹا تو میں نے دیکھا کہ جبریل امین علیہ السلام اللہ کی وحی لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، فرمایا ہے کہ یہ زمین سے
थोड़ी सी मिट्टी को उठा और इस पे चंद आयात को पढ़ और इन कुफार की तरफ फेंक दे, ये लोग अंधे हो जाएंगे। तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि मैं देख रहा था कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन से थोड़ी सी मिट्टी को उठाया और उस पर कुछ चंद आयात को पढ़ा और पढ़ने के बाद उन कुफार की तरफ फेंक दिया, कुफार अंधे हो गए। तो मैं इसलिए सुकून से सो गया कि जो इतनी सी मिट्टी का मुकाबला नहीं कर सकते वो अबू तुराब का क्या मुकाबला करेंगे। मस्जिद नबवी के अंदर मस्जिद नबवी के अंदर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे कि एक सहाबी सहाबा कराम की सफ़ों को चीरता हुआ अपना छोटा सा बच्चा अपने साथ लेकर सहाबा कराम की सफ़ों को चीरता हुआ बिल्कुल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर बैठ जाता है। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें उस सहाबी पर पड़ती है, वो सहाबी बड़ा परेशान नज़र आता है, बड़ा गमगीन नज़र आता है। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खुतबे को रोकते हैं और सहाबी से पूछते हैं कि ऐ मेरे सहाबी, आज तू मुझे बड़ा परेशान नज़र आ रहा है, आज तू मुझे बड़ा गमगीन नज़र आ रहा है। तो वो सहाबी अपने हाथों को जोड़ता है और खड़ा होता है और अर्ज करता है कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरा ख़ानदान आप पर कुर्बान, ये जो मेरे साथ मेरा छोटा सा बच्चा है, ये जो मस्जिद नबवी के अंदर मुसलमान बैठे हैं, ये कहते हैं कि ये बच्चा हलाली नहीं, ये बच्चा हरामी है, तो मैं ये गालियाँ देते हैं, मैं इसलिए परेशान हूँ। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, ये बच्चा हरामी नहीं, ये बच्चा हलाली है। इतने में एक सहाबी खड़े होते हैं, वो अर्ज करते हैं, अपने हाथों को जोड़ते हैं, कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं इनके मोहल्ले में रहता हूँ, मैं जानता हूँ कि ये बच्चा हलाली नहीं है, ये बच्चा हरामी है, मैं बेहतर जानता हूँ। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो जाता है और आप कहते हैं कि बैठ जा, मैं जानता हूँ कि ये बच्चा हलाली है, ये बच्चा हरामी नहीं, इसलिए कि मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले जब मेरा हुसैन मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल होता है, इस बच्चे की निगाह मेरे हुसैन पे पड़ती है, ये बच्चा अपनी जगह से खड़ा होता है, अपने हाथों को बांधता है, अपनी निगाहों को झुका लेता है। ऐ मेरे सहाबा, ये याद रखना क़यामत तक के लिए, मेरे हुसैन का अदब हलाली कर सकता है, हरामी नहीं कर सकता। अली अली हज़रत जाबिर अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं मस्जिद नबी में मौजूद था, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे कि रसूल खुदा खुतबा इरशाद फरमाते फरमाते दाएं तरफ देखने लग जाते हैं। तो मैंने देखा कि जब रसूल खुदा का चेहरा दाएं तरफ मुड़ा हुआ है, तो मैंने भी जब दाएं तरफ देखा तो मुझे मौला मुश्किल कुशा अली इब्न अबी तालिब नजर आए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद करते करते इरशाद फरमाया कि ए अली, मुझे तेरा इस दुनिया में कोई सानी नहीं मिलता कि मैं जिसकी कोई मिसाल दूं। और फिर सहाबा कराम से फरमाते हैं कि ए मेरे सहाबा, अगर तुम 70,000 नमाजें खाने खुदा में अदा करो और 70,000 नमाजें मुझ मोहम्मद अरबी के पीछे मस्जिद नबवी के अंदर अदा करो, और अदा करने के बाद ये सब कुछ इबादतें करने के बाद अगर तुम्हारे दिलों के अंदर मोहब्बत अहले बैत या मेरे भाई अली की मोहब्बत जरा बराबर भी ना हुई, तो अल्लाह तबारक व तआला ये तमाम नेमतें इबादतें तुम्हारे मुंह पे दे मारेगा। अली इब्न अबी तालिब
کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں. آج کل کچھ ملا، کچھ شرپسند عناصر علی کے مقابلے میں بہت کچھ ساروں کو لا رہے ہیں، لیکن میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں. علی ابن ابی طالب کا کوئی مقابلہ نہیں. ابھی وہ شاعری پڑھ رہے تھے اقرا کہ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، بس 2 پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا. میں نے تعارف کرایا کہ حضرت امام حسین کون ہیں، ان کا کیا خاندان ہے. تو اب میں تھوڑا سا تعارف یزید کا بھی کروا دیتا ہوں کہ یزید اس کا نام لیتے ہوئے زبان پلید ہو جاتی ہے، لیکن کیا کریں، ہمیں لعنت بھی تو کرنی ہوتی ہے. اس لیے کہ جو اہل بیت کے مقابلے میں آئے گا اس پہ ہمیشہ بے شماری ہوگا. یزید کا یہ گناہ نہیں تھا کہ اس نے اہل بیت کو شہید کیا. اس نے کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت امام حسین کے اصحاب کو شہید کیا. اس کا یہ گناہ نہیں تھا کہ حضرت امام حسین کے معصوم بچوں کو شہید کیا. اس کا یہ بھی گناہ تھا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو بھی شہید کیا. اس کا یہ بھی گناہ تھا کہ اس نے مسجد نبوی کے اندر گھوڑوں کا استبل بھی بنایا. اس کا یہ بھی گناہ تھا کہ اس نے 3 دن تک، جب سے یہ دنیا کائنات بنی ہے، جب سے مسجد نبوی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آیا ہے، آج قیامت تک کے لیے 3 دن مسجد نبوی کو تالے لگے. نہ اس میں اذان ہوئی، نہ اس میں نماز ہوئی، نہ کوئی جماعت ہوئی، نہ کوئی عبادت ہوئی. 3 دن تک وہ اس کو بند رکھا. اس کا بھی گناہ اس کے سر پہ ہے. اور 3 دن تک اپنے فوجیوں کو، اپنی جو مسلح افواج تھی اس کو مدینہ ان کے اوپر حلال کر دیا، اور انہوں نے اس دولتوں کو لوٹا، وہاں کی عزتوں کو لوٹا، جن کی اولادیں آج بھی امام حسین کے ذکر میں روڑے اٹکا رہی ہیں. اس کا یہ بھی گناہ ہے کہ اس نے غلاف کعبہ کو بھی شہید کیا. اس کا کوئی ایک گناہ ہو تو وہ ہم بتائیں. ہم اس پہ کل بھی لعنت کرتے تھے، آج بھی لعنت کرتے ہیں. حضرت امام حسن علیہ السلام کسی جگہ تشریف فرما تھے، تو وہاں پہ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا امام میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو. تو امام نے کہا کہ تجھے اجازت ہے. وہ شخص کھڑا ہوتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ یا امام میرا سوال ہے کہ حاتم طائی زیادہ سخی ہے یا آپ کے بابا جان زیادہ سخی ہیں. تو حضرت امام حسن نے کہا کہ آپ بتائیں کہ حاتم طائی کی سخاوت کیا ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ حاتم طائی کے دربار کے 40 دروازے ہیں، جو سوالی پہلے دروازے پہ جاتا ہے اس کو خیرات دے دی جاتی ہے، وہی سوالی دوسرے پہ جاتا ہے اس کو خیرات دے دی جاتی ہے، وہی سوالی تیسرے پہ جاتا ہے اس کو خیرات دے دی جاتی ہے، چوتھے پہ جاتا ہے اس کو خیرات دے دی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ 40 دروازوں پہ جاتا ہے اور اس کو خیرات دے دی جاتی ہے. کسی دروازے پہ اس کو روکا نہیں جاتا، ٹوکا نہیں جاتا، ہر دروازے سے اس کو خیرات دے دی جاتی ہے. تو مولا امام حسن مسکرائے اور فرمانے لگے کہ تو نے اپنے سوال کا جواب تو خود ہی دے دیا، تیرا جواب تو خود ہی تو نے دے دیا. اس لیے کہ حاتم طائی کے دربار کے 40 دروازے ہیں، جو شخص پہلے دروازے پہ جاتا ہے اس کو بھی خیرات دے دی جاتی ہے، دوسرے پہ جاتا ہے اس کو بھی خیرات دے دی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ 40 دروازوں پہ جاتا ہے اور اس کو خیرات دے دی جاتی ہے، کہیں سے روکا نہیں جاتا. اگر اس دربار کے 40 سے زیادہ بھی دروازے ہوتے تو وہ ان پہ بھی جاتا. اس کا مطلب ہے اس کی جھولی بھری نہیں، اس لیے وہ زیادہ دروازوں پہ جاتا ہے. لیکن میرے بابا شیر خدا کل ایمان مولا مشکل کشا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا صرف ایک دروازہ ہے، جو سائل زندگی میں ایک مرتبہ اس دروازے پہ آ جاتا ہے پھر اسے ساری زندگی کسی دروازے پہ جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. علی کا زیب و زین زندہ ہے، فاطمہ کا چین زندہ ہے. علی کا زیب و زین زندہ ہے، فاطمہ کا چین زندہ ہے. ارے تم کیا پوچھتے ہو ان بے زبان کتابوں سے، جب سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے.
मेरे बिरादरी अकबर पढ़ा करते थे कि कायनात में 3 बेटियां ऐसी आईं कि जिनका कोई नेमुल बदल ही नहीं। पहली बेटी मेरे मोहम्मद की फातिमा, दूसरी बेटी मौला मुश्किल कुशा की ज़ैनब, तीसरी बेटी मजलूम करबला की सकीना। एक ज़ाहिर अमीरुल मोमिनीन के हरम में गया, अमीरुल मोमिनीन की जरी को पकड़कर इल्तिजा की, सवाल किया कि या अमीरुल मोमिनीन मेरी हाजत को पूरा कर दीजिए, आपको वास्ता आपकी बेटी ज़ैनब का। वो ज़ाहिर अपनी हाजत बयान करके वापस आ जाता है, रात को सोता है और ख़ाम में अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत होती है। तो अमीरुल मोमिनीन कहते हैं कि ऐ ज़ाहिर मैंने तेरी हाजत को तो पूरा कर दिया, लेकिन आज के बाद मेरी बेटी का नाम न लेना, मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि कोई गैर मर्द मेरी बेटी का नाम ले अपनी ज़बान से। जब अमीरुल मोमिनीन ज़ाहिरी तौर पर कूफा के हुक्मरान थे तो कूफा के कुछ शुरफा जनाब अमीरुल मोमिनीन के पास आए और अर्ज़ की कि या अमीरुल मोमिनीन हमारे घर की औरतें आपकी बेटी की ज़ियारत करना चाहती हैं। तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि मैं इजाज़त तो नहीं देता, लेकिन अपनी बेटी से पूछ के बताऊंगा, अगर वो मिलना चाहेगी तो फिर मैं आपको बता दूंगा। आप घर गए और अपनी बेटी ज़ैनब से पूछा कि बेटी कूफा के कुछ शुरफा मेरे पास आए थे, उनके घर वाली आपकी ज़ियारत करना चाहती हैं। तो कहा बाबा मैं मिलने से इनकार तो नहीं करती, लेकिन उन्हें कहें कि एक एक या 2-2 करके आएं, क्योंकि हजूम से मुझे घबराहट होती है, मैं कुर्बान जाऊं। जब 19 रमजान को अमीरुल मोमिनीन को ज़रब लगी तो मौला इमाम हसन और इमाम गाजी अब्बास अलमदार लेकर चले। तो जब आपके गुलाम कंबर को पता चला तो कंबर ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगा कि मेरा मौला जख्मी हो गया, मेरा आका जख्मी हो गया। अमीरुल मोमिनीन की जब घर के करीब पहुंचे तो निगाह दरवाजे पे पड़ी जहां पे ज़ैनब कुलसूम और रुकैया खड़ी थी। तो आपने कहा हसन बेटा ये किसकी आवाज है रोने की? तो हज़रत हसन ने कहा बाबा जान ये आपका गुलाम कंबर रो रहा है। तो आपने कहा कि कंबर को मेरे पास बुलाओ। कंबर को आपके पास बुलाया गया। कंबर आया तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि ऐ कंबर मैं तुझसे राजी हूं, मैंने तुझे कहा दिन है, तूने कहा दिन है, मैंने तुझे कहा रात है, तूने कहा रात है, मैंने तुझे कहा तलवार उठा, तूने तलवार उठाई, मैंने तुझे कहा भूखा रह, तू भूखा रहा, मैंने तुझे कहा ये काम कर दे, तूने वो काम किया। अली इब्ने अबी तालिब तेरे से राजी है, इस जहान भी राजी है, उस जहान भी राजी है, लेकिन मेरी गैरत गवारा नहीं करती। दरवाजे पे ज़ैनब और कुलसूम और रुकैया आ गई हैं और मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि उनके कानों पे किसी गैर मर्द की आवाज जाए। मैं कुर्बान जाऊं अमीरुल मोमिनीन के कि जिनकी अपने गुलाम कंबर की आवाज गवारा नहीं। शाम का दरबार, शराबियों का मजमा, और वो यजीद लानती कहता है शिमर तारफ करा अली की बेटी कौन सी है।